اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں، اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اور اللہ دے گا بھی نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، وہ خدا کے بھی منکر ہیں، اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے۔ کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں، وہ بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ، جو آج کل اچھائی کا معیار ہے۔ میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس۔ اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں، اپنی ہمارے حساب سے، لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں۔ قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہیں تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں۔ ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔ کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے، تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے، حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں، وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا، تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا۔
اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی. انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں. اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے. وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے. وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے، لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے. کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا. تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا وہ آئنسٹائن کا تھا، آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا، کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ اصل میں یہ امور اضافی جو ہے نا، اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں. بہت فائدہ مند چیز ہے یہ، اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں، سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں، زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی، ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا، کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو، لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر، تو
چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا, اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین, پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے, بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ, آگ کا انگارہ ہے بھائی, اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم, آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا, تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری, تندوری کی روٹی خود بھی کھائی, ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں, بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو. جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے, انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, یا اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلعدم ہے, لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے, فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں, نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہی ہوتے ہیں, تو ایسے ہی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, اب ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ, اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو,
اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے, یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں لوازمات سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے. اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کہ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ, اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی ہیں اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا ہے میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مفتی صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں, ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو, زمین کو. کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں.
پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا، میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے، یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے. میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار، تو پھونک مارو اڑ جائیں گے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین، اتنی چھوٹی ہے. قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم، کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام. تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی ہو سکتا ہے ہم یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں. اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے. ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار. اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے. اکرمنا نہیں ہے، کرمنا. باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا. باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے. کہتے ہیں نا تکریم، قابل تکریم ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام، بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں، آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں خالی. تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو. تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے. اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا. کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو. فرشتوں کا اجلاس، جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا. اللہ نے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی. تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی. اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی، یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں. اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ، انسان سے پرانی ملتی ہے. نیا کوئی بھی ایجاد، میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی. سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے. ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا. اس نے کہا یہ آخری وہ ہے، ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے. ڈارون مجھے ملا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھیں، کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی. دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا. 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں، کسی کی سپیڈ تیز ہوگی، کسی کی کم ہوگی. ایک ٹرین ابھی پہنچی، ایک 5 منٹ بعد، ایک 5 منٹ بعد، ایسے ہوگا نا. اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے، آگے ان کی نسلیں چلنا شروع. کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے. کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے، پوری ختم نہیں ہوئی ہے. کچھ ایسے ہوتے جو پوری. جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ڈھنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ.
کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا لطیفے ہیں, تو انہیں لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے, یہ بھی ہے کہ ہم اندر سے ارتقا کر کے وجود میں آئے ہیں. تو اگر ارتقا ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی آدھی بندر ہوتی. بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر, تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں, اس کے بیچ میں بھی ہوتی. کچھ ایسے ہوتے یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے, ہم کنفیوز ہوتے. آپ جیسے ہومو سیکشولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا, تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, ہم بیچ کے ہیں. دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں, زیادہ ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں. بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا, تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے انسان, کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان, جنہوں نے 1,00,000 سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1,00,000 سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہیں. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا ارتقا کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے, جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں. آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے. آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں. کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے, بندر ہوتے. یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی. تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا, یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا, وہ تو خیر یہ اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا, اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے, مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں, اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا, 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی, سورج چاند ستاروں کا نظام, پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں, سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا, آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو, کیونکہ سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے, تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے, آدم اور اس کی اولاد. فرشتے
تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول, جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو, جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, اے اللہ تو نے, اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا, اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا, جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ, جب حمل ضائع ہو جائے نا بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا, شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا, من صلصال من حمأ مسنون, بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے اس سے کیا بنایا جا رہا ہے, یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے, یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں, اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال, اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے, اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا, دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے, جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں, آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں, تو اللہ نے کیا کہا, چلو تمہاری مرضی, چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو تیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے, اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے, کس میں, انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا, اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب, ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو تانے ملے, لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے, نہیں اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا, اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے, نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے, جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں, جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے, ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو, کچھ بھی کر لو, تمہاری لائف ہے, انجوائے کرو, ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے. اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے, تو نہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے, ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا, اس کھوپڑی کی وجہ سے.
یہ جو کھوپڑی، حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا، ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا. ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ، یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لکھ لکھ کے بول بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا، جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک، زمین کے آخری مرکز تک، یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے، جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں. جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے، دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا، اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے، اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا، جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو، داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار. آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو، لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو، اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں. وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے، جیسے چاہے بال کٹائیں، جیسے چاہیں یہاں بالیاں ڈالیں، جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں، تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں. کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں، عجیب سے. مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ، یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے، جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں، مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں، اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو، شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں، شاہی خاندان کا آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے، اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے، اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا. کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے، تجھے تو عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے.
اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ لگا دی اللہ نے, خواہشات لگا دیں, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگی عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے, کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے, گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھیں, تو اتنا لمبا سفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے, بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے, نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے, جب شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک یعنی خواہش کے لیے ہی کھا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے, تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں, ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے, چرس چاہیے. یار بیٹا یہ غلط چیز ہے. اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ. ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا. جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے, نسبتیں دور کرے گا بھائی میرا اس بچے سے, لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بے عزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, اللہ کہتا ہے جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے. تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ,
مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی, میری گرل فرینڈ ہے, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے شہد دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی. دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, یوں سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں. پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے. حقیقت حالانکہ خود الٹا ہوا تھا وہ. اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی وہی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں. تو بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا؟ 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائی, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں, اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی. تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, 1 منٹ ناپا ہوا ہے.
لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی، جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں، جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے، ریلیشن نہیں ہے۔ 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ، ابا مر رہا ہے جی رہا ہے، تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے، پوچھ لیتے ہیں، لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی، پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے، اس ڈولوں بھائی ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی کرو، مادی زندگی کو بھی فوکس کرو، لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وبالوالدین احسانا، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا، ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے، ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں، نہ اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی۔ ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے، صحیح ہے نا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا، پھر قرابت دار، ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے، جن سے ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں، بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے، تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے؟ سب سے اچھا۔ کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا۔ آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے، اس کو ضرورت ہے، تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی، جاب کرو اپنا کماؤ، نہ، اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر۔ بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے۔ اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے، کما سکتی ہے مجبوری میں، جائز ہے، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، عورت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں؟ مرد کے۔ اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے، مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے، کمانا اس پر واجب ہے۔ اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا، کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس، تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے، کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے، آپ کی، یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے۔ تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ضروری ہیں۔ پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربی والجار الجنوبی، جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے، کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی، والصاحب بالجنبی، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں، آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی، آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا، تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی یوں مارا، اس کو پش کیا پنکھے سے، آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا، پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا؟ کھسکا دیا۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا، ڈیسک لگے ہوتے تھے، تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے، تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا، اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا، وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا، ہماری بڑی لڑائی ہوتی، اس کو یوں کر کے دھکا دیتے، وہ بےچارہ کہاں سے مٹ کے جائے گا، یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے وہ ایک سے بیٹھے، وہ کیا خیال ہے؟ اتنی باتوں پہ بچوں کی، جیسے بچے لڑتے ہیں، تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی، وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے، عزت دینی ہے اس کو۔ جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ، بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ، تو گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ پڑوسیوں کو دیکھ لو یار، دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں، اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی۔ تو باس اس پہ تو بڑا لمبا، یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے، اگر اچھا انسان بننا ہے
تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, پھر میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنبی وابن السبیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کیا چل رہے ہیں, ایک 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں. ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے, یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا, ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے اسٹائل میں تھینک یو نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں, اللہ کو یہ دھوکہ. تبھی میں بس آخری بات, آخری جملہ, کہ جو خواتین اپنے شوہروں سے مسلمان خواتین پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے میاں وہ اسٹائل سے بات نہیں کرتے, جو گورے اتنی تھینک یو. بھائی گورا وہ حقوق بالکل بھی ادا نہیں کر رہا اپنی بیوی کے جو یہاں ایک پاکستانی مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے. اخلاق اس کو ٹھیک کر لینے چاہیے, لیکن اگر صرف اخلاق ٹھیک کروا کے وہ والے حقوق لے لو نا تو یہ تیار ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئندہ تھینک یو بولوں گا, سارے حقوق تم گیس بجلی کا بل خود دیا کرو. پھر دیکھو سب سے پہلے تو میں تھینک یو کی تسبیح لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گا. مسلمان مرد آج گورے سے عورت کے لیے اچھا نہیں, بہت سے بھی زیادہ اچھا ہے. اللہ عمل سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.